بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ فلسطین کا کچھ تعارف پیش کیا جائے۔ فلسطین ملک شام کا علاقہ تھا اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی 3 شہر بڑے بابرکت اور مقدس ہیں۔ نمبر 1 مکہ المکرمہ، اور نمبر 2 مدینہ طیبہ، اور نمبر 3 فلسطین کا علاقہ۔ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ بھی فلسطین کے اندر ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس کے مختلف نام کتابوں میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو ارض مقدسہ کہا گیا ہے اور بیت المقدس کی سرزمین کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر کنعان کے علاقے میں تشریف لائے تھے۔ کنعان فلسطین کے اندر واقع ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے وہیں زندگی گزاری، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہے، اور یوسف علیہ السلام کا بچپن کنعان میں گزرا، اور پھر وہاں سے وہ لمبے واقعہ ہے مصر تشریف لے گئے، بلکہ ان کو لے جایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے جب فرعون کی غلامی سے نجات پائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ تم اپنے علاقے میں جاؤ، فلسطین میں، کنعان میں، اور وہاں جا کر قوم عمالقہ نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے علاقہ ان سے چھڑائیں، اور ان سے تم جہاد کرو، اور جب تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی سینا کے اندر، یعنی وادی تیہ کے اندر ان کو بند کر دیا، اور 40 سال وہ اس میدان کے اندر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر تھے، ان کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کیا اور دوبارہ اصل اپنے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فلسطین میں رہتے تھے، اور بیت المقدس ان کا وہ کیپٹل تھا، یعنی دارالحکومت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور خلافت اسی فلسطین کے علاقے میں ملا اور یہیں وہ رہتے رہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہیں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کے رکوع نمبر 2 میں ان کا تفصیلی واقعہ ہے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم ان کو لے کے لوگوں کے پاس آئیں، لوگوں نے کیا باتیں کہیں، تو بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ تو اس سے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے علمی جانشین ہو اور میرا دینی وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ تو یہودیوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی، مسلمانوں کے نزدیک بھی فلسطین کا علاقہ مقدس علاقہ ہے، بابرکت علاقہ ہے، اور یہودی سب سے پرانی قوم ہے، یعنی آسمانی مذاہب چلے آ رہے ہیں تو ان میں سب سے قدیم مذہب یہودی مذہب تھا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو بیت المقدس پہلے یہودیوں کے پاس تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کی، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے تکوینی نظام کے تحت ان سے وہ علاقہ چھین لیا اور بخت نصر کو عطا فرما دیا۔ پھر بخت نصر پر ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا اور دوبارہ پھر یہودیوں کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی،
اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ یہودیوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ 638 ہجری میں عیسوی میں 638 عیسوی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اور ان کی سربراہی میں بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ تشریف لائے وہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت دی کہ وہاں آپ آ سکتے ہیں، بیت المقدس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سفارش کی کہ آپ ان کو آنے کی اجازت تو دیں۔ اس سے پہلے یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کو آپ مستقل رہائش کی اجازت نہ دیں، اس لیے کہ فسادی قوم ہے، انبیاء علیہ السلام کی قاتل ہے، ان کو شہید کرنے والی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اور صرف ان کو وہاں آنے کی اجازت دی کہ تم وہاں آ سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر مختلف دور آتے رہے اور فلسطین میں لڑائیاں ہوتی رہی اور جھگڑے ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں چپکلش چلتی رہی۔ یہ مختصر سا فلسطین کا تعارف ہے۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے، تو اس لیے اس زمین وہ بڑی بابرکت زمین ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ زمین مجھے مل جائے۔ یہودی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے، اور سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو وہاں تعمیر کیا تھا، لہٰذا اس زمین کے مستحق ہم ہیں۔ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے پیغمبر وہاں تشریف لائے تھے، زندگی انہوں نے وہاں گزاری ہے، لہٰذا وہ علاقہ ہمارا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں تم دونوں نے مذہب اسلام آنے کے بعد اس اسلام کو قبول نہیں کیا، قرآن کریم کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ سب کے ہیں۔ ہم بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم مسلمان پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے، جیسے یہودیوں نے تفریق کی، عیسائیوں نے تفریق کی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ مسلمانوں کا مذہب اور ان کا ظرف وسیع ہے۔ جیسے کہ مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا بھی ضروری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ ادب و احترام مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اتنا ادب و احترام نہ یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے نہ عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی مذہب یہ کہتا ہے کہ جی ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا اور وہ وفات پا گئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں اور دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہونے کے بعد آسمان پہ گئے ہیں، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہی نہیں گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا اور نہ انہیں قتل کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر یہاں حکومت فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو 3 قبریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ 4تھی قبر کی جگہ باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین اور وہیں روضہ رسول میں ہوگی اور انہیں وہاں دفن کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں ان سب انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ کوئی مسلمان آج تک کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتا، تو انبیاء علیہ السلام کی جو سرزمین فلسطین ہے اس کے مستحق مسلمان ہی ہیں، اور وہ انہی کے حصے میں آنی چاہیے۔ اور یہودیوں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، وہاں سے نکالا گیا، پھر یہ دنیا میں منتشر ہو گئے، دور انتشار ان کا شروع ہوا، کوئی افریقہ چلے گئے، کوئی فرانس چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا اور کوئی ایران چلا گیا۔ تو 1948 میں زبردستی یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کیا گیا ہے،
اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر کے علاقے چھین کر یہودیوں کو دیے گئے ہیں، ورنہ یہودی آج بھی سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں ہیں اور اس سے کم تعداد میں ایران کے اندر آباد ہیں۔ تو مسلمان صدیوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں، نہ یہ بیت المقدس کی توہین کرتے ہیں، نہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، نہ یہودی مذہب کی توہین کرتے ہیں، نہ عیسائی مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی فلسطین کی تاریخ تھی اور مقدس زمین کی یہ تاریخ ہے یہ۔ تو اس کی روشنی میں ہمیں کچھ نہ کچھ تعارف اپنے مقدس مقامات کا بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ مسلمان دوسری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، مقدس شہروں کو پہچانے، مقدس شخصیات کو پہچانے، ان کا تعارف حاصل کرے۔ مقدس کتابوں اور صحیفوں کا تعارف بھی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔